الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا صدق اللہ العظیم۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 63 سے 68 تک کی تلاوت ہوئی۔ پچھلی آیات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت، اس پر دوزخ کی آگ کا ذکر تھا، اور یہ صورت پوری حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم، اس پر آپ حضرات سن رہے ہیں۔ پھر پردے کے احکامات، ازواج مطہرات، یہ ساری باتیں، آخرت کا ذکر، اور ان آیات میں مجرم اور منکر قسم کے لوگ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں قیامت کے بارے میں کہ جب ہمیں سزا دی جائے گی جس قیامت کے دن، تو وہ قیامت کب آئے گی؟ تو یہ سوال جو تھا یہ مذاق میں تھا، اس لیے کہ ایک چیز آئے گی نہیں تو آپ کہتے ہیں قیامت میں اس کا بدلہ ہوگا، ذرا بتائیں تو صحیح کب آئے گی وہ؟ تو اس پر اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ قیامت کا متعین وقت وہ اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے، اور آئے گی ضرور۔ ان الساعۃ لآتیۃ، بے شک بات ہے قیامت آئے گی۔ اور ایک جگہ فرمایا ان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا، قیامت آئے گی اور اس کے آنے میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ تو یہ تو آئے گی، لیکن کب آئے گی؟ تو اس کا پکا علم کہ کس تاریخ میں، کس دن میں، کس منٹ میں آئے گی، وہ کسی کو پتہ نہیں ہے، وہ صرف اللہ کو پتہ ہے۔ اور آپ کو کیا پتہ ہو، بالکل قریب ہی آ جائے، اس لیے کہ جتنے منٹ گزر رہے ہیں اور جتنے دن گزر رہے ہیں قیامت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا یہ بھی قیامت کی نشانی ہے کہ آخری پیغمبر آ گئے۔ خدا فرماتے ہیں میں اور قیامت ایسے ہیں جیسے یہ دو انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں، یا یہ ہے کہ جس طرح یہ تھوڑی سی آگے ہے اور یہ تھوڑی سی پیچھے ہے، تو بس میں معمولی سا آگے آیا ہوں، بس میرے پیچھے قیامت ہے۔ اور ایک مرتبہ فرمایا کہ جیسے کپڑا یوں تھان کو جیسے چیرا اور جیسے بالکل چیرتے ہوئے آ گئے، آخری دھاگا رہ گیا، تو فرمایا کہ یہ جو پوری زندگی ہے اس کو سمجھو کہ کپڑا چیر گیا، اب کتنی باقی ہے؟ کہ یہ ایک دھاگا باقی ہے، بس جب وہ دھاگا کٹ جائے گا تو بس کپڑا ختم، چیر جائے گا۔ ایسے ہی تھوڑا سا باقی ہے اور قیامت آ جائے گی۔ ایک دن بیان فرمایا آپ نے ظہر کے بعد سے عصر تک بیان ہوا، پھر عصر کی نماز ہوئی، پھر آپ نے عصر کے بعد بیان شروع کیا، اور مغرب کا وقت بالکل قریب تھا اور آپ نماز پڑھا، بیان چل رہا ہے اور بالکل پیلا ہو گیا وہ سایہ سورج کا۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے بارے میں مثال یہ سمجھو کہ جیسے دن صبح شروع ہوا اور ابھی جیسے دن ختم ہو رہا ہے، تو جیسے یہ تھوڑا سا دن باقی ہے، ایسے ہی قیامت میں بھی اتنا ہی وقت باقی ہے،
یہ آپ کا فرمان، یہ آپ کی قیامت کے قریب ہونے کی بھی آپ کو کیا پتہ قیامت قریب ہے. لیکن یہ بات سن لے کہ کل قیامت کے دن جو بڑی لعنت پڑے گی وہ کافروں پہ پڑے گی. جو منکر ہیں وہ تو بہت برے برے پھنسیں گے، اس لیے کہ منکر ہے تو کافر ہے، اور کافر کے لیے کیا ہے، دوزخ کی آگ تیار ہوئی ہے. تو وہ اس میں کتنا عرصہ رہیں گے؟ کہ جی اس میں ہمیشہ رہیں گے. تو جہاں آدمی پھنس جاتا ہے دنیا کے اندر، کوئی یار، کوئی مددگار، کوئی انجانا آدمی بھی اس کو کہہ لیتا ہے یار اس کی مدد کر لو، دیکھو پھنسا ہوا ہے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں وہاں پر کوئی یار نہیں ہوگا، کوئی مددگار نہیں، کوئی دوست نہیں، کوئی حمایتی نہیں، اور وہاں پر کسی قسم کا ان کو یعنی وہ بچ نہیں پائیں گے اور ہمیشہ رہیں گے. اور اس کی عذاب کی کیفیت کیا ہوگی؟ کہ عذاب کی کیفیت یہ ہوگی کہ ان کو چہروں کے بل گھسیٹا جائے گا. اور 19ویں پارے کے دوسرے صفحے میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ لوگ چہروں کے بل چلیں گے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی اللہ کے رسول، دنیا میں تو ہم مشاہدہ کرتے ہیں آدمی پاؤں پہ چلتا ہے، کہ چہروں کا بل سمجھ میں نہیں آ رہا. تو فرمایا وہ اللہ جس نے دنیا میں پاؤں پہ چلایا، وہ اللہ کافروں کے دن چہروں کے بل پہ چلائیں گے. اور جیسے تم پاؤں سے چلتے ہو اور پتھر کانٹے اس کی رعایت کرتے ہوئے چلتے ہو، ایسے ہی چہروں کے بل چلیں گے، اور چہروں کے ساتھ پتھروں کو، کانٹوں کو اس طرح رونتے ہوئے، زخمی ہوتے ہوئے ایسے چلیں گے. تو ان کو کل قیامت کے دن ان کے چہروں کو الٹا پلٹا جائے گا. الٹا پلٹا جائے گا کیا مطلب؟ کہا اس طرف پہلے جلایا جائے گا، پھر یہ جلایا جائے گا، پھر یہ جلایا. جیسے آدمی دنیا کے اندر کوئی چیز کیا کرتا ہے، جیسے تلتا ہے کوئی چیز، جیسے کوئی کباب تلتا ہے تو پہلے جی یہ جگہ سرخ ہو گئی، اب اس کو پلٹ دو، ابھی اس جگہ کو سرخ کرو. تو ایسے ہی ان کے چہروں کو ایسے جلایا جائے گا، الٹ پلٹ کر کے جلایا جائے گا. جب یہ عذاب کی کیفیت ہوگی تو اچھا موت بھی نہیں آئے گی. دنیا کے اندر تو موت آ جاتی ہے، وہاں موت بھی نہیں آئے گی. اس وقت یہ حسرت سے کہیں گے کاش ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لیتے، تاکہ یہ رسوائی نہ ہوتی، یہ ذلت نہ ہوتی. اور اللہ سے درخواست کریں گے کہ ہم نے تو جو گمراہ حکومت والے تھے، ہمارے سردار تھے، ہم نے ان کی مانی تھی، اور اپنے اپنے بڑوں کے پیچھے ہم چلے تھے، اور انہوں نے ہمیں گمراہ کیا. تو اے اللہ آپ سے ہماری درخواست یہ ہے، چونکہ ہم تو گمراہ ہوئے، کسی کی وجہ سے گمراہ ہوئے، آپ ہمیں تو سزا ہو رہی ہے، لیکن جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا ان کو دگنی سزا دے دیں، اور ان پر بہت بڑی پھٹکار اور لعنت، بھاری لعنت ان پہ بھیج دیں. تو اس قسم کی یہ مضمون ہوں گے. مطلب یہ کہ قیامت کا سچ ہونا بھی ثابت ہو گیا، عذاب بھی ثابت ہو گیا، وہاں میں ہمیشہ رہنا بھی ثابت ہو گیا، کوئی یار و مددگار بھی نہیں ہوگا، اس کے عذاب کی کیفیت ہوگی. یہ ہے جی قیامت. تو ہمیں تو اللہ ان باتوں کا یقین نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں قیامت کے دن کے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے. اور دنیا کے اندر جو گمراہ کن لوگ ہیں، ان گمراہ لوگوں کی باتیں سننا، ان کے پیچھے چلنا، اللہ جل جلالہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے. تو یہ مضمون تھا ان آیتوں کا خلاصہ. یہ میں نے اپنے الفاظ میں، سادے سے الفاظ میں وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. اور ابھی ترجمہ سن لیجئے کہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں یسألک الناس عن الساعہ. یہ منکر قسم کے لوگ آپ سے قیامت کے تعین کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ قیامت کا متعین وقت بتا دیں. آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، اور تمہیں کیا پتا شاید وہ قریب ہی آ گئی ہو. اس کے قربت کی میں نے مثالیں دی آپ کو حدیث پاک کی روشنی میں، کہ قیامت کے قربت کا یہ مطلب ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ نے کافروں کو رحمت سے دور کر دیا ہے، اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کی گئی. یہ سعیر کا ترجمہ ہے، سین عین یا را، سعیر بھڑکنا.
تسعرا، جیسے آگ آپ دیکھتے ہیں نا، آگ یوں بڑک جاتی ہے، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ سین عین را، یہ اس کے حروف اصلی ہیں، اور جب یا آ گئی تو یا نے اس کے اندر مبالغہ پیدا کر دیا، کسی چیز کے اندر زور پیدا ہو گیا۔ جیسے راحمیم، رحم کرنا، ایک ہے کہ رحمان، بہت رحم کرنا، تو سعر آگ کا بھڑکنا، سعیر بہت بھڑکنا، سعیر آگ کا بہت زیادہ بھڑکنا، یہ تیار کی گئی ہے ان کے لیے، جس میں وہ ہمیشہ اس طرح رہیں گے، نہ کوئی ان کا حمایتی ملے گا، نہ کوئی ان کا مددگار ملے گا۔ دنیا میں لوگ حمایت کرتے ہیں، یار تکلیف میں ہے، میرا تو کچھ نہیں لگتا لیکن مجھے اس پہ ترس آتا ہے، تو وہاں ایسا بھی نہیں ہوگا، کوئی حمایتی نہیں ہوگا، کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ جس دن ان کے چہروں کو آگ میں الٹا پلٹا جائے گا، اس کی تفصیل میں نے آپ حضرات کو بتا دی۔ کاش، پھر کہیں گے کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کر لی ہوتی، اللہ کے رسول کا کہنا مان لیا ہوتا، اور کہیں گے اے ہمارے پروردگار، حقیقت یہ ہے کہ ہمیں ہمارے سرداروں نے، ہم نے اپنے بڑوں کا کہنا مانا، سرداروں کا کہنا مانا۔ دنیا میں ہوتے ہیں لوگ اپنے بڑوں کے پیچھے چلتے، وہ کہتے ہیں نہیں جی مولوی صاحب آپ کی بات نہیں سنیں گے، ہم تو اپنے اس کی بات سنیں گے، اور ہمارے تو وہی ہے بس سب کچھ، اور اندھی تقلید کرتے ہیں، نہ کچھ سوچتے ہیں، کچھ بھی نہیں، تو پھر وہ پھنس جاتے ہیں، اور انہوں نے ہمیں راستے سے بھٹکا دیا۔ اے ہمارے پروردگار، ان کو دگنا عذاب دے، اور ان پر ایسی لعنت بھیج جو بڑی بھاری لعنت ہو۔ یہاں پر یہ بات ختم ہو گئی، یہ بات جو ابھی آپ نے سنی نہیں، یہاں ختم ہو گئی۔ یہ والی بات قرآن پاک میں جا بجا ہے، یہ جہاں پر جب یہ لوگ پھنسیں گے پھر کہیں گے کہ ہمیں فلانے نے گمراہ کیا، اس کو بھی آپ پکڑ لیں اور اس کو آپ سزا دے دیں۔ 8ویں پارے میں بھی ہے اور 24ویں پارے میں بھی ہے، اور اسی طرح 23ویں پارے میں بھی ہے، اور کافی جگہ ہے یہ، بس میرے ذہن میں جو آ رہی ہے تو وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو وہاں پر یہ لوگ کہیں گے کہ یہ جو ہمارے بڑے ہیں نا، ان کو ڈبل عذاب دے دیں، تو اللہ جل جلالہ جواب دیں گے قال لکل ضعف، تمہیں ڈبل، ان کو ڈبل کیا، سب کو ہی ڈبل ملے گا، ایک بھی نہیں بچے گا۔ تم نے آخرت کا انکار کیا، تم نے ذرہ برابر نہیں سوچا، سب کو ہی ڈبل عذاب ہوگا۔ اور آخری رکوع باقی ہے سورہ احزاب کا، وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے، پھر اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔